اللهم صل على سيدنا وسيدنا وحبيبنا قريبنا مولانا بارك وسلم على وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بہت درود لائق احترام واجب تعظیم ممبر شریف پر تشریف فرما مدرمانی کی زندت و رونق معزز علماء اہل سنت معزز حفاظ و قراء سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات بج کر 25 منٹ ماشاء اللہ آج مجلس زیادہ خالی ہو چکا ہے. اب جو لوگ اور جانا چاہتے ہیں تو ان سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ چلے جائیں، کیونکہ وقت اتنا ہو گیا ہے کہ اب کوئی بھی سنجیدہ بات کرنے کا ماحول نہیں. ہم لوگ ہلکے ہلکے اٹھ رہے ہیں میرے سامنے سے، جب تک میرے خود کا پڑا 15-20 لوگ اٹھ کے چلے گئے. جب آپ تقریباً 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے کا سفر کریں بیٹھ کر، اور اس کے بعد پھر آپ کو رات میں مائک دیا جائے، پھر آپ کے سامنے سے پبلک اٹھ کے جا رہی ہو، تو اس وقت آپ محسوس نہیں کریں گے جب تک آپ اس شخص کی جگہ اپنے آپ کو نہیں رکھیں گے جو اتنا لمبا سفر طے کر کے اتنی مشقتیں برداشت کر کے آیا تھا تقریر کرنے کے لیے. مگر اس کو جب ایسا وقت دیا جاتا ہے تو یہ احساس سے وہی کر سکتا ہے جتنے لمبے سفر کیے ہوئے اور مسلسل جو بھاگا دوڑا ہوا. کیونکہ یہ نظام اور ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اس سے کوئی لڑ نہیں سکتا ہے، اور چونکہ سسٹم ہے اور میں کچھ کہوں گا نہیں، بس مزید کسی کو یہ الفاظ بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچائے ہیں تو بڑی معافی چاہتا ہوں. اتنے الفاظ سے بھی اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. میں کسی کا دل دکھانے نہیں آیا، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ تھا. اب آپ لوگوں میں سے جو لوگ سننا چاہتے ہیں تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھ جائیں، بس زیادہ آپ سے بات نہیں کہوں گا. مولانا محمد علی صاحب کی بڑی محبتیں، بڑی شفقتیں، مہربانی ہے. آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں بالکل بھائی ذرا اس کا مائک ٹھیک کرو بھائی، اس میں تھوڑا سا ٹریبل بڑھا دو اور تھوڑا سا اس کا بیس کم کر دو. تو جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں کرسیوں پر ان سے بھی گزارش کرتا ہوں تھوڑی زحمت تو ہوگا، اگر موبائلوں سے باہر نکل کے آ جائیں تو تھوڑے آگے آ جائیں. ایسے بھی آدمی مردہ ہو کے ہی موبائل چھوڑ سکتا ہے، یہ تو حالات نہیں لگ رہے کہ وہ موبائل چھوڑے گا انسان. آپ دیکھو انسان باتھ روم تک میں موبائل کا غلام ہو گیا ہے. اس کو کھانا نہیں کھانے دیتا موبائل، اس کو کسی سے بات نہیں کرنے دیتا موبائل. یہ ذہنی غلامی ہے جو اس موبائل کی انسانوں کے اندر ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ عام بات ہے؟ نارمل نہیں. موبائلوں پر اتنا لمبا اسکرین ٹائم یہ نارمل نہیں ہے. اس پہ ریسرچ ہو رہے ہیں، باقاعدہ اس کی دوائیاں بھی ایجاد ہو رہی ہیں. سب سے زیادہ جو اس دور میں بیماریاں جنم لیا ہے اس میں سے سب سے بڑی بیماری کا نام ہے ڈپریشن، جس کو کہتے ہیں اوور تھنکنگ، زیادہ سوچنا. انزائٹی جس کو کہتے ہیں، جس کے نام الگ الگ رکھے ہیں لوگوں نے. یہ موبائل سے ہوا ہے. لوگوں نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دیا، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا. عورتیں ڈپریشن میں ہیں، مرد ڈپریشن میں ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے لوگ، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ دوائیاں ہی ہمیں ٹھیک کر دیں گی. نہیں نہیں نہیں، ریسرچ یہ کہتا ہے کہ وہ جو شام کو لوگ بیٹھتے تھے اور صبح کو بیٹھتے تھے آپس میں جو باتیں کر لیتے تھے، 4 دوست آپس میں مل کے، رشتہ دار آپس میں باتیں کرتے تھے، شام کی چائے پہ لوگ ملتے تھے، محبت کی باتیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کو اپنا درد سناتے تھے اور سنتے تھے. اس سے انسان کی تقریباً 70% بیماریاں دور ہو جاتی تھیں. مگر آج موبائل نے گھر گھر بربادی شروع کر دی. دیکھو میں آپ سے سنجیدہ طور سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ لوگوں میں سے سننا چاہتے ہیں تو بیٹھ جائیں، باقی جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں. اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب میری تقریر سن کے جائیں.
آپ لوگ جو بالکل پیچھے بیٹھے تھوڑا سا مل کے بیٹھ جائیں، میں زیادہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی مہربانی ہوگی آپ، میں تو خود یہاں پر تھوڑا سا مجبور محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو۔ آپ لوگ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں، چونکہ آگے آ جائیں، آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بات ایسی آ جائیں ادھر والے بھی آ جائیں ماشاءاللہ۔ موبائلوں کو اے بھائی ذرا تھوڑا سا اس کا آواز بڑھاؤ، اس کا آواز بڑھاؤ، ٹیبل بڑھاؤ، اس کا آواز بڑھاؤ۔ تو میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا بھائی، آواز بڑھانے والا کوئی نہیں کیا ہے؟ کوئی انسان؟ اچھا ٹھیک، کوئی بات نہیں، اب میں کہوں گا بھی نہیں۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، اس کا ذرا منہ ادھر کرنا بھائی، اس ڈبے کا ادھر کر دو، اس کا ادھر کر دو، ہلکا سا گھما دو۔ ہاں اب تھوڑا سا اس کا ادھر کر دو، ہاں بس ٹھیک، اب آواز سیٹی نہیں دے گا، آواز بہت ٹھیک ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا بھائی، مائک بھی نہایت ہی اچھا ہے، تو کیا کرا جائے گا، اللہ معاف کرے۔ تاج الشریعہ نے نہ جانے کس مزاج میں آ کر کے یہ شعر کہا تھا، بہت بڑے انسان ہیں تاج الشریعہ، اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آمین۔ عاشق رسول تھے وہ، ان کی پہچان، سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ انہوں نے عشق رسول پر پہرا دیا تھا۔ وہ جو تاج الشریعہ تھے، ان کے سینے کے اندر ایک دل تھا، وہ دنیا کی دولت کے لیے نہیں دھڑکتا تھا، وہ مدینے والے سرکار کے مدینے کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دنیا میں پیر تو بہت ملیں گے آپ، آج کے زمانے میں الگ الگ قسم کے پیر ہیں، فیلڈنگ والے پیر الگ ہیں، اپنے ساتھ 10-15 لوگوں کو لے کے چلنے والے، اپنے نعرے لگوانے والے، اپنی جھوٹی قصیدے پڑھوانے والے، اپنی جھوٹی باتیں کروانے والے۔ پورا عرص گزر گیا، حضور کا نام آیا، مرید نہیں مچلے، سرکار دو عالم کا نام آیا، مریدوں کے اندر کوئی بھی انقلاب نہیں آیا، غوث العظم کا نام آیا، کوئی شاعر کو نہیں نوازا گیا، جیسے پیر صاحب کی تعریف کی گئی ہے ویسے ہی مریدوں پہ حال آ گیا۔ ایسی پیرا مریدی سے میں بیزار ہوں، یہ پیرا مریدی نہیں ہے، یہ نفس کی جیب و غلامی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جسے نبی پاک کے نام میں جس کو لذت نہ آئے، جسے نعت خوانی میں لذت نہ آئے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک برباد انسان ہے، وہ تو کسی کے لائق نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کر کے جا رہا ہوں میرے بھائیوں، ہم نے پیر کو اس وجہ سے پیر نہیں بنایا تھا کہ وہ آپس میں ہمیں لڑوائے اور ہمیں مریدوں کو آپس میں الگ کر دے، وہ اس کا بائی کاٹ کرے اور اس کا بائی کاٹ کرے، سنیوں کا بائی کاٹ کرتا پھرے، اس وجہ سے پیر نہیں بنائے گئے ہیں۔ اور یاد رکھو تم کسی بھی پیر کے مرید ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر عقیدہ صحیح ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، تو چشتی بھی ہمارا بھائی ہے، قادری بھی ہمارا بھائی ہے، نقشبندی بھی ہمارا بھائی ہے، سہروردی بھی ہمارا بھائی ہے، رضوی بھی ہمارا بھائی ہے، برکاتی بھی ہمارا بھائی ہے۔ اور یاد رکھو ایسا پیر نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو مسلمانوں کو آپس میں دلوں کو جدا کروا رہا ہے۔ تم جب مرید ہو جاؤ تو یہ نہ سمجھنا تم اس کے غلام ہو گئے ہو یا تم اس کے مقلد ہو گئے ہو، تم اس کے مقلد نہیں ہو، صرف مرید ہو۔ تقلید تمہیں آمنہ کے لال کی ہی کرنی ہے، تمہیں آمنہ کے لال کی ہی کرنی ہے، تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے تمہارا پیر کیا ہے۔ اگر اس نے یہ کہا ہے کہ فلاں اپنے بھائی سے بات مت کرو تو اس کا شجرہ اسے واپس دے دینا اور کہہ دینا میں تیرا مرید نہیں ہوں، پہلے آمنہ کے لال کا مرید ہوں۔ کسی کلمہ پڑھنے والے بھائی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی صحیح العقیدہ بھائی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تم نے کیا جھگڑے پیدا کرا دیے؟ سنی سب ایک ہیں، چاہے وہ غریب نواز کا ماننے والا ہو، چاہے وہ اجمیر کے، چاہے دیوا کے وارث کا ماننے والا ہو، کلیا کے علاؤدین کا ماننے والا صابری ہو، یا پھر مخدوم اشرف کا ماننے والا اشرفی ہو، چاہے وہ بریلی کا ماننے والا رضوی ہو، سب سنی ایک ہیں۔ اختر قادری خلد میں چلتی ہے، قادری نے تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا کان پڑے، حضور شفاعت میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ حضرت، لاجواب ماشاءاللہ،
جواب نہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 آج لوگ واہ واہ واہ. آپس میں لڑا رہے ہیں ایک دوسرے کو. اسلام لڑانا نہیں سکھاتا. حضور نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ پہچان کے سلام کریں گے. جسے جان پہچان ہوگا. چلو ٹھیک ہے, بدعقیدہ کو سلام نہیں کرنا چاہیے. آپ کبھی عرس رضوی میں جانا. میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے عرس رضوی میں جاتا ہوں. سبحان اللہ. وہاں کوئی بدعقیدہ جاتا ہے؟ نہیں. وہاں بھی لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. ایسے ہی جا رہے ہوتے ہیں, کسی کو سلام نہیں کرتے. لیکن سلام کرو تو عجیب سا دیکھتے ہیں, جیسے ہم نے کیا کام کر دیا. حضور نے فرمایا جب سلام آخری زمانے میں لوگ پہچان کے سلام کریں گے, جان پہچان ہوگی تب سلام کریں گے. سلام کریں گے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں تاج الشریعہ کی بات کر رہا تھا. تاج الشریعہ نے, میں نے کہا نا لوگوں نے ان کے نام بڑے سنے ہیں, میں ان کے بڑے کام بھی جانتا ہوں. ان کا نام اگر بڑا ہے تو کام بھی ان کے بڑے. دیکھو کام بھی ان کے بڑے ہیں. تاج الشریعہ وہی. آج کا معاملہ الگ ہے. آج سعودی میں اتنا سخت قانون نہیں ہے. اس زمانے میں تاج الشریعہ جب پہلے حج کو گئے تھے تو ان کو مدینہ شریف نہیں جانے دیا. ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور پھر وہ جو عینی شاہد ہے اس نے کہا کہ حضور تاج الشریعہ جب جدہ سے بمبئی کے لیے فلائٹ اڑی, ایک شخص جو مدینے کے لیے چلا تھا بریلی سے, اس نے کعبہ دیکھ لیا مگر مدینہ حکومت اسے نہیں دیکھنے دے رہی ہے. اس کے دل کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر, کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے کس نے کہ نہضت کدھر کی ہے؟ میرے تاج الشریعہ سرکار حضور تاج الشریعہ. آج لوگ حج کو جاتے ہیں, بالکل بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کو جائیں گے, کہیں کے نہیں رہیں گے. اللہ کا شکر ہے میں اس سال بھی حج کو جا رہا ہوں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جوان ہو تبھی حج کو جایا کرو. یہ کون سے یہودی نصرانی نے تم کو عقیدہ دے دیا؟ کون سے یہودی نصرانی نے یہ بات تمہیں سمجھا دی کہ سب بچوں کی شادی کرو گے تبھی حج پہ جاؤ گے؟ یہ کون سے بیوقوف نے تمہیں یہ بات بتائی ہے؟ اس کا مطلب یہ معاذ اللہ حج اتنی بری چیز ہے, اگر حج بندہ کرے گا تو بچوں کی شادی رہ جائیں گی. اس کا کیا مطلب نکل رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو حج میں تاخیر کرے, ڈیلے کرے, جو اس میں ڈیلے کرے اور اس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ جا سکتا ہو, استطاعت رکھتا ہو, اس کے باوجود نہ جائے, اس میں تاخیر کرے, فرماتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں حج کرو اور مالدار ہو جاؤ. حضور فرماتے ہیں حج اور عمرہ یہ بے روزگاری کو ایسے چاٹ جاتا ہے, ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دیمک جب لکڑی کو لگ جائے تو لکڑی کو کسی لائق نہیں چھوڑتی, مگر نہ جانے کس نے یہ بات پہنچا دی ہے. ہمارے بزرگ تو جوانی میں جاتے تھے. آج آپ مدینہ شریف جاؤ تب بھی کچھ فیس بک میں ایسے بدتمیز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کی نیت چیک کرنے لگیں گے. یہ تو دکھاوے کے لیے جا رہے ہیں, یہ تو یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حالانکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. یعنی مدینہ بلاوے کے ساتھ بندہ جاتا ہے اور تجھے تو بلاوا آیا نہیں, تو تو فیس بک کیا ہے, تجھے تو اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں, بس تو ان کو ٹرول کرے گا جو مدینے جا رہے ہیں. یاد رکھ امام اہل سنت جب بریلی سے گئے تھے مدینہ شریف تو سنو, مدینہ شریف جانے کے معاملے میں بڑے بڑے بزرگ کانپتے تھے. حضور کے سامنے کیسے جائیں گے؟ مجھے دل پسانی رحمت اللہ علیہ کبھی مدینہ شریف نہیں گئے, حج نہیں کیا انہوں نے. کسی نے پوچھا آپ کیوں نہیں جاتے؟ کہتے تھے حضور کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہے, اپنا منہ کیسے حضور کو دکھاؤں گا. ڈاکٹر اقبال کبھی مدینے نہیں گیا. کسی نے کہا کیوں نہیں جاتا اقبال؟ لندن پیرس پوری دنیا گھوم لی, مدینے نہیں جاتا. کہنے لگا حضور کو کس منہ سے جاؤں گا, کس منہ سے حضور کو منہ دکھاؤں گا. مگر میرا امام گیا, اللہ اکبر, تو جا کر کے صرف خود نہیں گیا اعلیٰ حضرت, بلکہ غلاموں کے لیے آپ نے ایک زاویہ بھی تیار کیا, ایک راستہ بھی نکال دیا اور فرماتے ہیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ اور آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہد و مکہ نہیں کہ جاج یا خیر و شر کی ہے. اللہ اکبر, تاج الشریعہ کو واپس کر دیا گیا ہے. فلائٹ میں بیٹھے ہیں, مدینے کے عاشق ہیں, وہ خود اکیلے عاشق نہیں, ان کے ابا بھی عاشق ہیں, ان کے نانا حضور مفتی اعظم ہیں کتنے بڑے عاشق. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر, وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا, جسم دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. اللہ اکبر, ان کا دادا اس صدی کا سب سے بڑا عاشق ہے, اور عاشق کے گھر عاشق ہی پیدا ہوتا تھا. اور وہ میرے تاج الشریعہ
بیٹھے ہیں فلائٹ میں، اور فلائٹ میں جب بیٹھے ہیں تو واپسی کی جا رہی ہے، جو عینی شاہد ہے جو برابر کی سیٹ پر بیٹھا ہے، اس نے بتایا کہ جب آپ روتے تھے تو آپ کا قلب جو اتنا ہلتا تھا کہ مجھے اس وقت احساس ہوتا تھا کہ کہیں تاج الشریعہ کو کچھ ہو نہ جائے، اتنی ہچکیاں لے لے کر کے روتے تھے۔ اس وقت میں ایک شعر کہا تھا، داغ فرقت دیکھنے کو مل جاتا تھا، مدینے والے نے کرم کیا، جاؤ اختر رضا اس بار تو چلے جاؤ۔ اس کے بعد ہندوستان کا کوئی شخص اتنا مدینے نہیں گیا اس دور کا جتنا حضور نے تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، چونکہ 5 منٹ میں گزر گئے، میں کیا کر رہا تھا، ڈپریشن بڑھ رہا ہے۔ میں نے کمیٹی والوں سے کہا تھا زیادہ رات میں بٹھا لو گے تو تقریر میں کہاں سے کروں گا مجھے پتہ نہیں، تو اس وجہ سے اب لوگ آپ بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر بول دیتا ہوں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو آج کل کیا چل رہا ہے؟ بچوں کو موبائل دے دیا عورتوں نے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ بھئی ہم اس سے فارغ ہو جائیں اور پھر ہم اس سے بچ جائیں، موبائل دے دیا بچوں کو۔ جو بچے موبائل دیکھتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کے اوپر یہ نیا ریسرچ آ رہا ہے کہ ان کے معدے برباد ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو لیور کا کینسر تک ہوا جا رہا ہے۔ آپ کو موبائل کے نقصانات بتا رہا ہوں۔ یہ جو آپ موبائل دیکھتے ہیں نا بیٹے، یہ عام چیز نہیں ہے، تمہارے دماغ کو اس نے سوچنے کی طاقت ہی چھین لی تمہارے۔ کوئی بڑی چیز نہ انسان دیکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، موبائل کی وجہ سے شارٹ چلا ہوگا، شارٹ چالو ہوگا۔ ہر آدمی اس پر برباد، عورتیں لڑکیاں ساری برباد۔ ایک سوال کا جواب دو، آپ سب لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، جو بچی جو بیٹی شادی سے پہلے کسی غیر محرم سے چیٹنگ کر رہی ہے، ویڈیو کال کر رہی ہے، کیا وہ حیادار بچی اور بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں بتاؤ تو، بالکل نہیں۔ اس کرنے والی کو یہ پتہ نہیں ہے۔ دیکھو ہم اسلام کو اتنا ہی جانتے ہیں، موبائل کا استعمال ٹھیک سے کرنا سیکھو، بعد آگے بڑھ جاؤں گا پھر۔ موبائل کا زیادہ استعمال نہ کرو، موبائل کا اتنا ہی استعمال کرو جتنا ضروری ہے۔ یہ انفارمیشن کی چیز ہے، اس سے انفارمیشن لو۔ یہ کمیونیکیشن کی چیز ہے، بات چیت کی چیز ہے، بات چیت کر لو۔ باقی کتاب اپنے پاس رکھو، موبائل میں کتاب رکھو۔ میں آپ سے کیا کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیں، ہم اتنا ہی اسلام کو جانتے ہیں، جو آیت پڑھی اس کی طرف آتا ہوں، اتنا ہی اسلام کو جانتے ہیں، تھوڑی سی تمیز، اتنا ہی اسلام کو جانتے ہیں جتنا روزہ نہ رکھنے والا عید کو جانتا ہے۔ صحیح ہے جی جی۔ عید کی خوشیاں کتنی ہوتی ہیں اس کو کبھی خبر نہیں ہو سکتی جس نے روزہ نہیں رکھا۔ جی جی سبحان اللہ۔ بھائی وہ تو سب سے پہلے چاندی کی خبر لاتا ہے، جی جی اسے پتا ہے کہ جلدی سے یار میں آفس سے نکلوں، میں روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں پھر بھی گھر والے دوپہر کو مجھے کھانا بنا کے، کچھ اتنے بیچارے کمزور ہیں، ایسے بد نصیب کم نصیب، بد نصیب تو مسلمان کو نہیں کہنا چاہیے، میں کم نصیب ضرور کہہ رہا ہوں، کیونکہ حضور مفتی اعظم ہند ناراض ہو جاتے تھے، فرماتے تھے جس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں آپ، اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو میں نے پہلے کہا تھا آپ سے، یہ لوگ مجھے تقریر نہیں کرتے تھے، ایک دو لوگ اور اٹھ گئے تو پھر ختم ہوتا۔ آپ اتنی دور دور سے آئے ہو تقریر، مگر یہ بتاؤ 2 بجنے والے ہیں، میں کیا تقریر کروں؟ آپ اتنا اچھا سن رہے تھے، یہ ایک آدمی جو بھائی ہمارے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی کے ساتھ پہنچائے، آپ ذرا کرسیاں ملا کے بیٹھ جاؤ، ملا کے تھوڑا سا آگے لے آؤ کرسی، تھوڑی دیر بڑی میری مہربانی ہوگی۔ ہمارے ہارون بھائی علیمی یہ بڑے اچھے انسان ہیں، بڑی اچھی نظامت کرتے ہیں، آج تو انہوں نے چندہ بھی بہت اچھا کیا ماشاءاللہ۔ ابھی دیکھو یہ کم نصیب نہیں ہے یہ لوگ، یہ یہاں پہ کھڑے ہیں، دیکھو وہ ادھر دیکھو، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی ملے تو ہاتھ چوم لینا، اتنی برکت والے لوگ کہ 2 بجے تک جاگ تو رہے مگر حضور کا ذکر سننے کی توفیق ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو، یہ آباد ہے برباد ہو گئے۔ مسلمان پیدا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے ایمان کو ساتھ میں لے جانا۔ بولو بھئی آپ کو کیا لگتا ہے، اب میری طرف کرو تھوڑی دیر سنو، جو کبھی روزہ نہیں رکھتا اسے پتا ہوگا عید کی خوشی کیا ہوگی؟
ارے عید کی خوشی تو اسے پتا ہوگی جس نے تراویح پڑھی ہو، جس نے روزے رکھے ہوں، جس نے جو ہے وہ قرآن شریف سنا ہو. جب عید کے دن اس کا چہرہ دیکھو، جب وہ سرما لگا کے آتا ہے تو دیکھنے کا دل کرتا ہے، کیونکہ وہ ادھر مسجد میں جا کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر وہ تکبیر کہتا ہے، ادھر فرشتے اعلان کرتے ہیں او اللہ کے بندے خوش ہو جا، تیری آج عید ہو گئی ہے کیونکہ تیرے رب نے تیری عبادت قبول کر لی. اب کتنا کم نصیب ہے وہ آدمی جو بیڑی پینے کے لیے روزہ نہ رکھے، سگریٹ پینے کے لیے روزہ نہ رکھے، گٹکا کھانے کی یاد ستائے اس کو. اچھا آپ مجھے بتاؤ، اسلام ہم کو خبر ہے، ابھی ایک لڑکا ہے اس کا نام سیف ہے، آپ چاہیں تو میں اس کا نمبر بھی دے سکتا ہوں. یہ ادھر کرنے والا ہے، یہاں پر وہ اسلام لے کر کے آیا، تھوڑا سا کسی مسلمان صوفی کے ہاتھ پر ایمان لے آیا. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایمان لانے کے بعد میرے گھر والوں نے بہت سمجھایا، میں نہیں مانا تو انہوں نے پولیس کو خبر کر دی، سارا خاندان نے مجھے پکڑ لیا، بڑا کمزور سا لڑکا ہے. وہ کہتا ہے پھر اس کے بعد سید صاحب ایسا ہوا کہ مجھے تھانے لے کر کے گئے لوگ، اس کے بعد انہوں نے مجھے 8 دن لگاتار مارا. کہتے ہیں میرے پلاس سے میرے ناخون تک کھینچے، اللہ اکبر، پورے ناخون تک کھینچے، مگر میں یہ کہتا رہا کہ میں جس کا ہو گیا ہو گیا، میں محمد کا سچا غلام ہوں، جان دے سکتا ہوں مگر ایمان نہیں دے سکتا. وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جب میں رو را کے مجھے بے ہوشی ہوئی یا نیند آئی پتہ نہیں سکتا، 7 دن تک مجھے مارا توڑا گیا تھا، تھانے میں میں لیٹا تھا. کہتے ہیں اسی وقت میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں. تو دل اپنا توڑا نہ کرنا. میں کہتا ہوں ہم نے کیا اسلام سمجھا ہے؟ ہمارے تو باپ مسلمان تھے، ماں مسلمان تھی، ہمیں نہیں پتا. کبھی صحابیات سے جا کر کے پوچھو، کبھی صحابہ سے جا کر کے پوچھو اسلام کیا ہے. وہ سابقون جس کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی لی وہ سبقت لے گئے، وہ سابقون سابقون جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی وہ سبقت لے گئے. کبھی ان سے پوچھو، کبھی پوچھو عمار ابن یاسر سے اسلام کے بارے میں. آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ مسلمانوں، تمہیں ذرا سا پریشر آ جائے، ذرا سی تکلیف آ جائے تو تم چیخنے پڑتے ہو، تم کہتے ہو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہمیں وہ ستا رہا ہے. او یار محبت میں ستم نہ ہو تو مزہ کب ہے؟ یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تم نے حضور سے غلامی کا دعویٰ کیا ہے. ایک صحابی نے آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. سرکار دو عالم نے فرمایا پکی محبت کرتا ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا پھر مصائب کے لیے تیار ہو جا، پریشانیاں جھیلنے کے لیے تیار ہو جا. اللہ اکبر. یاد رکھو میرے بھائی، اللہ آپ کو آزمائے گا، آپ کو آزمائے گا آپ کے ایمان کے اعتبار سے. کبھی ڈرنا اور گھبرانا نہیں. آپ کو قرون اولا، آپ کو سابقون کے بارے میں سوچنا ہے، کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں تب اسلام یہاں تک آیا ہے. ہم کو کیا پتا. ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے، ایک دم جواب دیجئے، نہیں ہو تو بالکل نہ بولیے گا. عزیز بتاؤ سب سے پہلے اسلام پر قربان ہونے والا یعنی شہید ہونے والے کا نام کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے جس نے سب سے پہلے قربانی دی اسلام کے نام پہ؟ میں اہل ممبر سے نہیں پوچھنا چاہتا، صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں. علماء کو سب پتا ہوتا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں جنرل نالج کے لیے. بتاؤ اسلام کے لیے، بتاؤ میرے بھائیوں جس نے سب سے پہلے اسلام پر شہادت دی اس کا نام کیا ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی اسلام کے اوپر شہید ہونے والا پہلا کوئی مرد نہیں ہے بلکہ ایک عورت ہے، اس کا نام سیدہ سمیہ ہے. اس کی شہادت اتنی پردرد ہے، اتنی پردرد ہے، اتنی تکلیف دینے والی ہے، اتنا دل کو جھنجھوڑ دینے والی ہے. اللہ اکبر. اسلام پہ پہلے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کا نام، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اس کا نام سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اس خاتون کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. یہ علماء اکرام کی ترتیب ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عورتوں میں، بچوں میں حضرت علی، جوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق. یہ ترتیب ہے، ورنہ جس دن اسلام آیا اسی دن کلمہ پڑھنے والی کا نام خدیجۃ الکبریٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھنا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کا بھی ایک خاتون ہے، اور سب سے پہلے اسلام پہ شہید ہونے والی بھی. حضور نے سب سے پہلے قرآن جس کو پڑھایا وہ بھی خاتون. ٹھیک، جو سب سے پہلی ہماری ماں ہے وہ بھی ایک خاتون خدیجۃ الکبریٰ ہے. وہ خاتون کون ہے؟ جو سب سے پہلی ماں ہے اور جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی، ایمان لائی یا اعلان ایمان کیا.
حضرت ابوبکر صدیق بھی مسلمان تھے، اعلان ایمان کیا. حضرت علی بھی مسلمان تھے، اعلان ایمان کیا. اور سنو، صحابہ اکرام کے خلاف آج معاملات چل رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کچھ اپنے عقیدے خراب کر رہے ہیں، کچھ ایران کی جنگ کو دیکھ کر کے. ایران جنگ لڑ رہا ہے، اس کو مبارک. ہم ظالم کے خلاف ہیں، چاہے ظالم کوئی بھی، مگر اپنے عقیدے کا سودا کسی سے نہیں کر سکتے. ہمیں پتا ہے کہ ایران اگر جنگ لڑتا اسلام کی تو پہلے کیوں نہیں لڑی؟ جب پورا سیریا برباد ہوا تب کیوں نہیں لڑی؟ جب پورا فلسطین برباد ہوا، سب بچے مارے گئے، تب کیوں نہیں لڑی؟ اس کے حرکت میں تب آئے ہیں ہتھیار جب ان کا ایک آدمی مارا گیا ہے. اپنے عقیدوں کے سودے مت کرو. ایران اپنی جگہ ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. ہمارا عقیدہ وہی ہے. ہم جو حضرت ابوبکر صدیق کا مخالف ہے، جو حضرت امی عائشہ صدیقہ کے خلاف بات کرے، ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں. ہم کسی راوزی کی نہ کل تقلید کرتے تھے نہ آج تقلید کرتے ہیں. مر جائیں گے مگر تقلید نہیں کریں گے. ہمارا عقیدہ ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کا نام کیا ہے؟ بولو. خطیب. حضور نے سب سے پہلے قرآن کس کو پڑھایا؟ جس دن قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی کس کو سنائی؟ جلدی بولو. کس کو سنائی؟ کس کو سنائی؟ حضور نے قرآن اقرا کی 5 کی 5 آیتیں کس کو پڑھائی؟ حضور نے اپنی بیوی خدیجہ کو پڑھائی. حضور جانتے تھے میں خدیجہ کو قرآن پڑھا رہا ہوں، خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو قرآن پڑھائے گی اور فاطمہ پھر حسین کو پڑھائے گی اور حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن. حضور سید صاحب قبلہ جشن غوث الورا. جب آپ نے میری تقریر شروع کروا دی ہے تو سن کے جاؤ. اس طرف دیکھو، میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں. یہ کتنے درد کیے گئے، کتنے لوگوں نے پریشانیاں اٹھائیں، کتنے ان کو درس ہے. ہم کو کیا پتا، ہم تو مسلمان، بس میرے ابا بھی مسلمان تھے. کبھی ہمیں سوچا گیا ہوتا، کبھی ایک ہمارے اسلام کے نام پر کوئی تکلیف ہم نے اٹھائی ہوتی، کبھی کوئی اٹھائی. ہمارے ابا بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان. سیدہ خدیجہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اسلام لانے سے پہلے. اور جب حضور کے نکاح میں نہیں آئی تھی، اتنی مالدار تھی، پورے عرب کی ملکہ تھی، ملکۃ العرب ان کا لقب تھا. اور ان کے کپڑوں پر سونے کے تاروں سے کڑھائی ہوتی تھی. مگر اسلام لانے کے بعد ان کا فاقے سے وصال ہوا. یہ ایسے اسلام یہاں تک نہیں آیا. میں بات آپ سے کر رہا تھا، سیدہ سمیہ کی بات کر رہا تھا. سمیہ کون ہے؟ یہ پہلی وہ بزرگ عورت ہے. اس کے بیٹے کا نام عمار ہے، اس کے شوہر کا نام یاسر ہے. کیا نام ہے؟ شوہر کا نام یاسر، بیٹے کا نام عمار. بیٹے کا نام عمار اور شوہر کا نام یاسر اور بیوی کا نام سمیہ. ان کے گھر میں آگ لگا دی. یہ تھوڑے سے بیک گراؤنڈ تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں اپنے پیسے لے لیتا تھا، اپنی جھولی میں ڈال لیتا تھا اسلام لانے کے بعد، اور پھر گھومتا تھا، دیکھوں مکے میں کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا ہے. کہتے ہیں پھر میں اس لیے سے جاتا تھا کہ پیسے دے کے اپنے مسلمان بھائی بہن کو چھڑاؤں. کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک خاتون کے گردن کو ڈالا جا رہا ہے پانی میں، اور تب تک اس سے کہا جاتا ہے اسلام چھوڑے گی، یہاں تک کہ بالکل مرنے کے قریب ہوئی تو ہاتھ نکالا اور ہاتھ اٹھایا تو وہ گوتے اور منہ میں اس کے جو ہے وہ پانی نکل رہا ہے، درد محسوس کر رہی ہے. مگر پھر اس سے پوچھا جا رہا ہے بول اسلام چھوڑے گی؟ عورت کہتے گی بالکل نہیں چھوڑوں گی. دونوں کو میں نے پکڑ کے پوچھا اس آدمی سے، یہ بتاؤ ان دونوں کو، ماں بیٹیوں کو اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کبھی ماں کو گردن دباتے ہو، پانی میں ڈالتے ہو، کبھی کہتے ہمارا غلام ہے، ہماری کنیز ہے اور محمد کا کلمہ پڑھنے لگی، ہم اسے کیسے چھوڑیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں اپنے پیسے دے دیتا تھا اور ایسے لوگوں کو آزاد کر دیتا. یہ سمیہ کمزور خاتون ہے، اس کے گھر میں آگ لگا دی ابو جہل کی کمپنی میں. چاروں طرف سے آگ لگ رہی ہے مکے میں، کفار ہنس رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اب یہ چلے اب مرے.
حضور تشریف لے کر کے آئے، سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد۔ حضور نے دعا کی، یا اللہ میرے پروردگار اس آگ کو ایسے ٹھنڈا کر دے جیسے تو نے نمرود کی نار نمرود تو نے ابراہیم کے لیے۔ اور حضور کی دعا پوری نہیں ہوئی کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ ٹھنڈی، اب آگ جل تو رہی ہے مگر جلا نہیں رہی ہے۔ آگ جلدی بولو، جل رہی ہے مگر جلا نہیں رہی ہے، جلا آگ جل رہی ہے مگر جلا نہیں رہی ہے۔ یہ سیدہ سمیہ کا اس دن تو بچ گئی مگر کفار کے دلوں کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ ایک دن بنا کے بڑا پردرد یہ واقعہ کہ اس نے پکڑا اور پکڑ کے ان کے بیٹے کو بھی جا کے باندھا، شوہر کو بھی جا کر کے باندھا، اور اس کے بعد انہیں پکڑ کے اتنے ان کے ہنٹر مارے کہ ان کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ کھال بھی باہر کو کھچ کے آ گئی۔ اور وہ کہتا تھا بول، کہے گی اللہ ایک ہے، وہ کہتی تھی هو اللہ احد هو اللہ احد هو اللہ احد هو اللہ احد۔ وہ بار بار احد احد کے نعرے لگاتی تھی، وہ مارتے مارتے تھک گیا۔ خیر اس نے ایک اسکیم سوچی، اس کے ہاتھ پیر باندھ کھولے اور پورے جسم کے سارے کپڑے اتار دیے، جوان بیٹے کے سامنے، شوہر کے سامنے پورے کپڑے سارے اتار دیے، بالکل برہنہ کر دیا، بالکل بنا کپڑوں کی کر دیا۔ اور میری بہنیں سنیں، اس کے بعد کیا کیا کہ اس سے کہا کہ اب ایسا کر کہ میرے بت کو بھی خدا کہہ دے، تو اپنے خدا کو مان، مگر میرے بت کا انکار نہ کر، اس کو بھی کہہ دے یہ بھی خدا ہے۔ سیدہ سمیہ نے جوش ایمانی سے اس کے اوپر تھوک دیا اس بت کے، اور کہا میں کیسے کہہ دوں گی جب یہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو ایک بے جان سنگ ہے، میں نہیں کہہ سکتی۔ اس نے اتنا دیکھا تو تیش آ گیا، نیچے سے اس نے ڈالا نیزہ، اپنا برچھا پھالا اور نیچے سے ڈال کے پورا پیٹ کو پھاڑتا ہوا اور منہ کی طرف سے اس نے گردن کی طرف نکال دیا اور پورا نیزے پہ تان دیا۔ اس کے بعد نیچے گرایا اور ہلکی ہلکی سانس چل رہی ہے، تو پھر ایک ہاتھ ایک پاؤں ایک طرف باندھا، ایک ہاتھ ایک پاؤں ایک طرف باندھا، اور پھر دونوں مخالف سمتوں میں دو اونٹوں سے رسی باندھی، اور پھر جب ان کو چیرا یہ چرنے لگی، اللہ اکبر، خون گر رہا تھا مگر کہہ رہی تھی هو اللہ احد هو اللہ احد۔ بیچ میں سے چر گئی، دو ٹکڑے ہو گئے، اللہ اکبر، دو ٹکڑے کر دیے گئے، ایک بزرگ عورت کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد اس کے شوہر کو بھی میاں اس کے شوہر کو بھی دردناک شہادت دے دی گئی۔ اس کے بعد بیٹے پہ بھی ظلم کیا گیا۔ آج ذرا غور کریں، ذوالنیرہ نام کی ایک خاتون تھی، اس کا آقا اس کو مارتا تھا کوڑے سے، اور مارتے 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 کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن اس نے غصے میں آ کے اپنے چابک سے اس کی گردن کو دبایا تو آنکھیں اس کی باہر کو نکلی۔ جیسے باہر کو نکلی اس نے کہا دیکھ میرے لات اور عزا نے، یعنی اب اس کے خدا نے تجھے اندھا کر دیا۔ اس نے کہا بلا اپنے محمد کو۔ جب یہ لفظ بولے ہیں تو ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کے رونے لگی ذوالنیرہ، اور عرض کرنے لگی مالک تو گواہ ہے کہ میں پٹتی رہی، تکلیفیں کھاتی رہی، میں چوٹ برداشت کرتی رہی، مشکلیں برداشت کرتی رہی میرے قریب، مگر میں نے تجھے اس وجہ سے نہیں پکارا کہ یہ میری آزمائش ہے، مگر میرے قریب میرے رحیم اب تیرے محبوب کا اور میرے آقا کی عزت کی بات آئی ہے، مجھے آنکھیں دے دے میرے قریب، ورنہ یہ ہنسیں گے کفار۔ ابھی یہ لفظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے اس کو آنکھیں عطا کر دی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آج کوئی بھی لڑکی آئی انٹرنیٹ پہ بیٹھی اور اس نے کہہ دیا میں اسلام چھوڑ رہی ہوں، اور آپ کے دل بڑے تکلیف میں ہو جاتے ہیں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، اس نے اپنے ماتھے پر غیر مسلموں کا نشان لگایا۔ کیسی بے حیائیں کتنی ہیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں ہم نے اسلام چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، اعلان کرتی پھر رہی ہیں، اور اس کے بعد انسٹاگرام پہ جو اپنی ویڈیو ڈال رہی ہے، فیس بک پہ اپنی ویڈیو ڈال رہی ہے، کفار بھی اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے دیکھو تمہاری لڑکیاں۔ میں کہتا ہوں میرا دل یہ کہتا ہے انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا ہے بلکہ اسلام نے ان کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جو لڑکی کسی غیر مرد سے، غیر محرم سے، غیر مسلم سے موبائل پہ لمبی لمبی ویڈیو کال کر رہی ہے، جو موبائل پہ گندی گندی بات کر رہی ہے، جو ہوٹلوں میں اس کے ساتھ جا رہی ہے، کیا وہ پاک رہ گئی؟ بتاؤ کیا اس کے اندر پاکیزگی رہ گئی؟ کیا وہ اس لائق رہی کہ اسلام میں رہے؟ نہیں نہیں، وہ اس لائق رہی نہیں کہ وہ اسلام میں رہے۔ اسلام نے اسے نہیں، اسلام کو اس نے نہیں چھوڑا بلکہ اسلام نے اسے چھوڑ دیا ہے، وہ اسلام کے لائق نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جو آمنہ کے لال کی سچی کنیز بن جائے پوری دنیا مل کے بھی اس کا ایمان نہیں لے سکتی، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا۔
نبی کا چاہنے والا نبی پر جان جان دے دے گا نعرہ تکبیر پورا مجمع نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم شہزادہ غوث اعظم حضور سید صاحب قبلہ بہت عمدہ حضرت حق ہے بے شک بہت لاجواب ماشاءاللہ شاید وقت زیادہ ہو گیا اور مجھے ختم کر دینی چاہیے تقریر 2 بجے بولیے بولیے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ حضور کرم ہوگا ماشاءاللہ دیکھو یہ علماء بیٹھے ہیں یہ جو عناوین ہوتے ہیں نہایت سینسیٹیو ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں ان پر حساس لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ صحابہ اکرام کی باتیں ہم نے کیا سیکھا اس سے کچھ بھی نہیں ہمارے نوجوانوں تو یہ سیکھا ہے کہ اب صحابہ کے خلاف پہ باتیں وہ سن بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں ہمارے نوجوانوں نے تو یہ سیکھا کہ بربادی کی طرف وہ خود بھی جا رہے ہیں اپنی نسلوں کو بھی برباد کر رہے ہیں عمار ابن یاسر کو ابو جہل عتبہ شیبہ امیہ مل کے ایک آدمی کو باندھ کر کے مارا سوال کا جواب دو اے بھائی کہاں جا رہے ہو بھائی میں نے تو آپ سے کہا تھا پہلے ہی چلے جاتے تھے بیچ میں سے حاجت کے لیے جا رہے ہیں صاحب سے مجھے بتا دیا ویسے مجھے تو عقل عقل ہے نہیں میں تو ایسی جنگل میں رہتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں کہ حاجت بھی کچھ ہوتی ہے میں انسان کا بچہ نہیں ہوں ایسے ہی ہوتا مجھے سمجھا رہے ہو آپ بہت اچھا سمجھا رہے ہو خیر میں نے آدھا گھنٹے تقریر کر دی انشاءاللہ پھر کبھی تقریر کروں گا کیونکہ لوگ اٹھتے رہتے ہیں تو تھوڑا سا میں نے آپ سے کہا نا پھر تقریر میں کرنے بات اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے سے اللہ آپ کو خوشیاں دیں اہل بیت سمجھو صحابہ اکرام کو اور اہل بیت کے قربانیوں کو سمجھو اپنی زندگی کو آپ تبدیل کرو اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کی عطا فرمائے بہت بہت شکریہ آپ کا استغفر اللہ رب العالمین بولیے 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم شہزادہ غوث اعظم حضور سید شباب میاں صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آدھا گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ ارے آدھا گھنٹہ بڑی مہربانی بیٹھے بیٹھ جائے بیٹا کوئی اٹھے نہ کچھ سن لیں کوئی بات نہیں چلے چلے جاؤ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بلایا کرو تو جلدی مائک دے دیا کرو اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ بھی برا لگ جاتا ہے نہیں کہوں گا دیکھو ہم لوگ چکے آتے ہیں تو جب تک کمیٹی والے ہمیں اجازت نہیں دیں گے مائک میں بیچ سکتے ہم لوگ کسی کے ماتحت ہوتے ہیں سمجھو آپ کمیٹی والوں کا جب وہ چاہتے ہیں تبھی ہم کو مائک ملتا ہے خیر ان کی مہربانی ہے کہ وہ جیسے کراتے ہیں وہ ایک آدمی کو 4-5 لوگ باندھ کے مار رہے ہیں تو کیا یہ بزدلی ہے یا زندہ دلی ہے؟ آپ سے ایک سوال یہ کر رہا ہوں مجھے آپ سوال کا جواب دو مسلمان لڑکیاں جو اسلام چھوڑ رہی ہیں اس کا مطلب آپ سمجھ میں آ رہا ہے میں نے آپ کو سمجھایا جس نے اپنی جوانی کو پہلی برباد کر دیا ہو جو گھوم رہی ہو پڑھنے جا رہی ہو اسکول میں کالج میں پڑھاؤ بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں مجھے چونکہ مرنا ہے زیادہ لمبی زندگی میری کوئی ہے نہیں میں 50-60 سال کی زندگی کو زندگی ہے اس میں یہ سب کرنا کہ ہماری لڑکی وہ لیکچرار ہو جائے یہ ہو جائے سب بیوقوفی ہے اس کی وقت پہ شادی کر دو ورنہ وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا ادھر گونڈا کے ایک صاحب کا وہ صاحب بتا رہے تھے ہمارے بہت بڑے عالم دین ان کا نام نہیں لے رہا ہوں بات وہاں تک پہنچ جائے الگ ادھر کے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کو پڑھایا اور وہ 24 سال کی ہو گئی دنیا کو بتاتے رہتے تھے لوگوں کو جا کے تانے دیتے تھے تم نے اپنی لڑکیاں پڑھائی دیکھو میری لڑکی MBBS ہو
اب ایک دن کیا ہوا کہ لڑکی نہیں آئی، 2 دن نہیں آئی، 24 سال MBBS میں ہو گئی، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ اور یہ ہو گئی کہ پتہ لگا کسی غیر مسلم کے ساتھ کہیں دور کہیں جا کے لڑکے کے ساتھ وہ اس کے گھر میں چلی گئی۔ حاجی صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی، روتے ہوئے گئے تو جو لڑکے کا باپ تھا نا، غیر مسلم صاحب مگر سمجھدار تھا، اس نے کہا ہم اپنی آپ کی لڑکی کو نہیں روک رہے، بلا کے دے دیتے، اگر جائے تو لے کے چلے جانا۔ انہوں نے بلا دیا، کہنے لگے بیٹی، رونے لگے۔ بیٹی نے کہا ابا آپ کی یہ رونا اب کسی کام کا نہیں ہے، چونکہ میری عمر بڑھ رہی تھی، آپ نے صرف میری تعلیم کا خیال کیا، میرے فطری تقاضوں کا خیال نہیں کیا، لہٰذا ابا اب میں اتنی گندگی میں ہوں کہ واپس نہیں جا سکتی، آپ سے ہاتھ جوڑتی ہوں، واپس چلے جاؤ، اپنا کام کرو۔ ادھر دیکھو میرے بھائیوں، ایک صاحب سے میں نے کہا تھا ان کی بیٹی کی عمر تقریباً اللہ اکبر 12-13 سال تھی، اور یہ بات بھی 15 سال ہو گئے۔ میں نے کہا اپنی بیٹی کو ذرا یہ تمہاری پینٹ پہن رہی ہے لڑکی، اس کو سمجھاؤ، یہ 10 سال کی بچی ہو گئی۔ کہنے لگے آپ، اس نے مجھ سے بولنا چھوڑ دیا اور غصہ ہو گیا، اور پھر 12-13 سال کے بعد وہ تھانے میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا میری بیٹی وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، دوسرے مذہب کا ہے، ایسا کر چھوڑ دے چل میری بیٹی۔ وہ کہنے لگی ابا جب وقت تھا تو نے مجھے نہیں سمجھایا، اب سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ادھر دیکھو، اگر 5-6 سال کی بچیاں آپ کے یہاں جینس ٹاپ پہن رہی ہیں تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نہ پہناؤ۔ حضور نے لعنت فرمائی، امی عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت نے صرف اور صرف مردوں کا جوتا پہنا تو سرکار دو عالم نے اس پہ لعنت فرمائی۔ اب یہ جائے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہ تم جو یہ پہنا رہے جینس ٹاپ، کوئی دنیا کی طاقت انہیں بڑے ہو کے اسلامی لباس نہیں پہنا سکتی۔ اور یاد رکھنا، اگر عورت کے اندر سے حیا نکل جائے تو وہ کسی لائق نہیں رہتی، اس کا سب سے بڑا زیور حیا ہے، اور یہ انگلش لباس کے ذریعے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ جا کر کے دیکھ لو۔ خیر میرے دل میں پھپھو کے بہت ہے، میں کوئی ایک بات نہیں کروں گا، مگر جو بات میں کہہ رہا تھا اس کو سنانے کے لیے میں آیا ہوں، وہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمار ابن یاسر کو مارتے مارتے تھک گئے لوگ، وہ مارتے مارتے تھک گئے، مگر وہ پٹتے پٹتے نہیں تھکا۔ یہ بتاؤ ایسا بھی کسی کا عاشق گزرا ہے کہ مارنے والے تھک جائیں مگر پٹنے والا نہ تھکے؟ خدا کی عزت کی قسم، وہ یوسف علیہ السلام تھے جن کو دیکھ کر کے 5, 6, 10, 15 عورتوں نے انگلی کٹائی تھی، مگر یہ میرے آقا ہیں جن کے نام پر سر کٹانے والوں کی کوئی تعداد دنیا آج تک نہ کر سکی۔ میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میرا امام جو کمپیرنگ کرتا ہے، کمپیرنگ کی بوٹی سنت تضاد کی شاعری، میرا امام دو تقابل کرتا ہے، ایک طرف کہتا ہے کہ ایک طرف مصر ہے، ایک طرف مدینہ ہے، ایک طرف حسن یوسف ہے، ایک طرف حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف میاں مصر کی عورتیں ہیں، ایک طرف عرب کے مرد ہیں، ایک طرف انگلیاں ہیں اور ایک طرف سر ہے، ایک طرف انگلیاں کٹائی ہیں تب بھی ایمان نہیں لائی، ایک طرف ایمان پہلے لا رہے ہیں اور سر بعد میں کٹا رہے ہیں، ایک طرف سلسلہ 25-30 کٹ کے بند ہو گیا، مگر ایک طرف سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ امام حسین سے لے کے غازی ممتاز حسین قادری تک سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، بہت خوبصورت حضرت، ماشاءاللہ۔ پٹتا جا رہا ہے عمار ابن یاسر، بدن پہ کوڑے لگتے جا رہے ہیں، آخر کار ایک کالے رنگ کا بزرگ ہے، وہ ابھی تک اس نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا ہے، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھما دیا امیہ نے اور کہا تو مار۔ اچھا یہ بھی مسلمان ہے جس کا رنگ کالا ہے، مگر وہ بھی مسلمان ہے جو پٹ رہا ہے۔ اب آپ دیکھنا ہم کس درجے کے مسلمان ہیں، یہ صحابہ کی ذرا محبت دیکھیں۔ جب عمار نے دیکھا کہ کوڑا میرے بھائی کے ہاتھ میں چلا گیا، وہ جانتا ہے، وہ نہیں جانتے کفار کے وہ مسلمان ہیں، وہ چھپائے بھی اپنا اسلام۔ اس نے اسے بلایا قریب، یہاں آؤ، تم بھی
بھی 2-3 کوڑے مار لو، اگر ان کو خبر ہو گئی کہ تم مسلمان ہو تو تمہیں بھی یہ ماریں گے۔ میں 5-6 کوڑے اور برداشت کر سکتا ہوں، 10-15 کوڑے مجھے تم مار لو، میں نہیں چاہتا کہ میرا بھائی کوڑوں سے پٹے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک تو یہ مسلمان ہے جو اتنا پٹتے وقت بھی کہہ رہا ہے اپنا بھائی کو بیچ میں نہیں لانا چاہ رہا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا ایمان چھپا رہا ہے، یہ کفار سے بچا رہا ہے۔ ایک ہم مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کی مخبری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پھنسانے کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتیں بگاڑنے کے کام کرتے ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بھائی تو بھی میرے مار لے 2-3 کوڑے، اگر تو نہیں مارے گا تو ان کو شک ہو جائے گا۔ وہ غلام آگے بڑھا۔ اقبال کہتا ہے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اخرتی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اس کالے رنگ کے عظیم بزرگ نے اب اس انسان نے اپنے کوڑے کو گھمایا اور زور سے پھینک کے اس کے سینے سے لگ گیا اور رو کے بولا او مان میرے بھائی، جب محبت ساتھ میں کرتے ہیں تو مار بھی ساتھ میں ہی کھائیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جلدی بولو مار بھی ساتھ میں کھائیں گے، ساتھ میں کھائیں گے۔ اس نے کہا مار بھی ساتھ میں کھائیں گے۔ کفار اللہ اکبر کان کھڑے ہو گئے۔ ادھر اس بزرگ نے پلٹ کے دیکھا اور کہا اے زمین و آسمان، اے مکے کے در و دیوار، اے حرم کعبہ گواہ ہو جا کہ بلال محمد کا غلام ہے، اعلان کرتا ہے۔ عشق اور مجھ چھپائے، کہتے ہیں بلال پھر تو میرے گھوسے اتنے مارے کہ مجھے گرا دیا۔ کہتے ہیں ہم نے جب آنکھ کھولی تھی تو کہتے ہیں جب میں ہوش سنبھالا تھا تو ایک دن میرے باپ نے میری گردن اتنی زور سے دبائی کہ میں مر جاتا، تو میری ماں آ کے بولی کیا یہ بتاؤ کیوں مار رہے ہو اپنے بیٹے کو؟ میرا باپ بولا مجھے میرے آقا نے اتنا مارا ہے، آج میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی کی طرح میرے بچے کی بھی زندگی گزرے۔ آج میں نے تھوڑا سا جوتے اس کے رکھ دیے تھے اٹھا کر کے اس چھاؤں میں دھوپ میں سے، اس کو جوتے تھوڑی دیر نہیں ملے، اس نے مجھے مارا اور پھر وہ اپنے بچے کو پیشانی چوم کے بولا میں اسے جان سے مار دوں، میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ بھی ایسی زندگی گزارے، ٹھوکروں کی، تکلیفوں کی، ظلم کی اور تکلیف کی، درد کی، کرب کی۔ باپ کتنا مجھے کہتے ہیں پھر میرا باپ انتقال کر گیا اور پھر مجھے مکے میں لا کے بیچ دیا گیا۔ اللہ اکبر، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں اور محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ مجھے پھر ایک دن ابو بکر میرے ڈیرے پہ آئے، میں بکری چرا رہا تھا، انہوں نے کہا بکری کوئی دودھ دیتی ہے تیری؟ میں نے کہا میری ساری بکریوں کے تھن سوکھ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ جو بکری کبھی دودھ نہیں دیتی اسے بلاؤ۔ میں نے بکری بلائی، اتنی دیر میں سرکار دو عالم بھی تشریف لائے۔ حضور نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو تھنوں پہ لگایا، بکری کی دونوں تھن بھر گئے دودھ سے۔ میں نے پیا، ابو بکر نے پیا، سرکار دو عالم نے پیا۔ کہتے جب تک وہ بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا میں یہ دیکھ کر ایمان لے آیا، مگر انہوں نے کہا اس کو چھپا کے رکھنا، میں چھپائے ہوئے تھا، مگر آج اپنے بھائی کو مار کھاتے دیکھ کے میں بتا گیا۔ اور کہتے ہیں جیسے میں نے اعلان کیا میرے منہ پہ مکے مار کے بے ہوش کر دیا، اتنا مارا کہ میرے منہ سے خون نکلنے لگا۔ میں ہوش میں جب آیا تو میں استبل میں خود کو پایا، میری گردن میں ڈال کر کے رسی، اور پھر مکے کے لڑکے مجھے گھماتے تھے تو مکہ اوپر سے وہاں کی سختی، وہاں کے پکنکر، وہاں کی دھوپ اور بلال کا ننگا جسم اور گلے میں رسی، اور اللہ اکبر اس کے بعد گھسیٹا جا رہا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں اسلام نے لے آیا تھا، میں نے مکے میں دیکھا ایک کالے رنگ کے آدمی کو لوگ گھچیڑ رہے تھے، گھسیٹتے تھے، وہ کہتا تھا ہو اللہ احد۔ میں نے کہا اس کی کیا غلطی ہے؟ کہ یہ اسلام لا چکا ہے، بس اس کی یہی غلطی ہے، یہ نیا دین قبول کر چکا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں پھر میرے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے، مجھے لٹال دیا جاتا تھا، میں یہی کہتا تھا ہو اللہ احد۔ ایک دن ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا تیرا غلام تجھ سے نہیں سنتا، اللہ مجھے دیکھ۔ کہتے میرا ہاتھ پکڑ کے بھولے گیا اور ادھر جہاں مسجد شجر ہے اس وقت وہاں لے جا کے باندھ دیا، اور کہتے پھر میرے منہ پہ اس نے زور زور سے مکے مارے، زور سے پوری طاقت سے مکہ مارتا تھا، میرے منہ سے خون نکلتا تھا، پھر کہتا تھا اسلام چھوڑے گا، وہ مارتا رہتا تھا، اس نے کوڑے مارے، مکے مارے۔ جب میں نڈھال ہو گیا تو مجھ سے بولا بلال بول کلمہ پڑھے گا، رہے گا محمد کا عاشق۔ تو میں نے کہا ابو جہل یہ میں نے جسم میں نام نہیں لکھا ہے، یہ نام میرے سینے میں دل کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اس سے یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ کہتے پھر اس نے مجھے بے ہوش ہو گیا، جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ بالکل انگارے دہکے ہوئے ہیں، ان انگارے بالکل
دہکے ہوئے ہیں اور ان انگاروں کے اللہ اکبر دہکاتے دہکاتے بالکل سرخ ہو گئے تھے. کہتے پھر مجھے اٹھایا اس نے اور پھر مجھے جا کر کے لٹال دیا ان گرم انگاروں پر. ایک ماچس کی تلی ذرا سی لگ جائے تو چیخ جاتے ہیں حضرت بلال حبشی کو. جب انگاروں پہ لٹالا آپ کا جسم لگا بالکل جو ہے وہ سلگنے اور آپ کی چربی اس کے اندر سے نکلی. اللہ اکبر. حضرت بلال نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اللہ اب بلال کو قبول کر لے میرے مالک, بلال کو قبول کر لے. حضرت بلال کی پوری پیٹ پوری جل گئی, ساری کھال ہٹ گئی, سفید داغ بن گئے, داغ لوگوں کو دکھتے تھے. حضرت عمر کی پیٹ چومتے تھے, کہتے تھے یہاں مجھے ساری زندگی کی نیکی لے لے بلال, مجھے اپنی یہ انگاروں پہ لیٹنے والی نیکی دے دے. حضرت بلال دعا کرتے مالک اب بلال سے برداشت نہیں ہوتا, ہم نے تو پنکھوں کے نیچے نماز نہیں پڑھی, ہم نے تو میاں اسلام کو آسانی سے بھی, ہم تو بلال حبشی کو بھول گئے, ہم تو اس عظیم ہستی کو بھول گئے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا بلال نڈھالوں کے دعا کر رہے مولا اب بلال پہ کرم کر دے مولا, بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ اکبر جب گئے حضور کی بارگاہ میں تو دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو. سرکار روتے یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ سرکار میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. سرکار نے فرمایا یا ابو بکر میں سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس اگر پیسے ہوتے نا تو میں اپنے بلال کو خرید لیتا, ان ظالموں کے پاس نہیں رہنے دیتا اپنے بلال کو. یہ کہہ کے حضرت ابو بکر حضور کے ہاتھوں کو چوم کے عرض کرتے ہیں میرے آقا میں بھی تو آپ کا غلام, میرے جسم کا ہر حصے پہ آپ کا حق, آپ مجھے حکم دیجئے. حضرت بلال حضرت ابو بکر نے کہا جاؤ حضرت عباس سے ایمان نہیں لائے تھے تب تک آپ سودا کر کے آؤ بلال کا. 50 درہم میں مان گیا, جاؤ لے جاؤ, میں پریشان ہوں اس بلال سے, جاؤ اس کو لے کر کے جاؤ. حضرت ابو بکر جب آئے تو کہنے لگا تم خریدو گے؟ کہاں؟ کہا تو پھر تمہارے لیے 50 کا نہیں ہے, تمہارے لیے 2000 درہم کا ہے اور 2 غلام ملوں گا بدلے میں. بولو قبول ہے؟ حضرت ابو بکر بولے بالکل قبول ہے. حضرت عباس ایک طرف لے گئے کہ تم سمجھدار ہو, ارے عقل مند تاجر ہو, اس بلال کو اتنی قیمت میں نہ خریدو. حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے ہاتھ چھڑایا اور کہا ابھی آپ اسلام لائے نہیں ہیں, آپ کو بلال کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. اگر میں کسی ملک کا بادشاہ بھی ہوتا اور اس کا بدلے میں بادشاہت دینی پڑتی تو میں بلال کو خرید لیتا, اپنی بادشاہت قربان کر دیتا. حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف بھونکنے والوں, بدبختوں, ذلیلوں, تمہاری زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی. تمہیں پتا ہے تم کس کے خلاف بات کر رہے ہو, تمہیں پتا ہے تم اس کے خلاف بات کر رہے ہو کہ تم نے اپنی بیویوں کا منایا ہے, اپنے پیروں کا منایا ہے. ابو بکر نے آمنہ کے لال کا منایا ہے, آمنہ کے لال. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت عمدہ لاجواب ماشاءاللہ. حضرت ابو بکر گئے اس میں کوٹری میں, نکال کوٹری میں جہاں پڑے تھے حضرت بلال. لگے بلال میرے بھائی. کون؟ کا میں تیرا بھائی ابو بکر. ابو بکر آ گئے, کہاں میں نے تجھے آزاد کر لیا, اب تجھے کوئی نہیں مارے گا, اب تجھے پتھروں کے تیرے سینے پہ نہیں رکھے. حضرت بلال آسان لگے, ابو بکر ایسا کرو مجھے اٹھاؤ, تھوڑا سانسیں روک کے سنو, ہلنا جھلنا نہیں. ہو سکتا ہے عشق رسول کا صدقہ مل جائے. حضرت بلال کا اتنی رات کا وقت ہے جبکہ یہ تہجد کا وقت ہے, تو کیوں نہ ہم مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے یہ عرض کریں اے مکی مدنی سرکار, جو عشق آپ نے بلال حبشی کو عطا کیا اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دے, ہماری نسلوں کو بھی عطا کر دے. تو ابو صدیق نے بلال اٹھو, اے ابو بکر اٹھاؤ, مجھ سے اٹھا نہیں جاتا, یعنی پڑے ہیں اٹھا نہیں جاتا. حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھایا بلال کو, اللہ اکبر, اور پھر لے کے گئے اور پورے زخموں کو دھویا اور اس میں لگایا, اس میں تیل لگایا اور اس کے بعد اللہ اکبر. حضرت بلال کہتے ہیں مجھے سفید کپڑے پہنائے, سفید صافہ, اور مجھ سے کہا, میں رونے لگا نا تو مجھ سے کہتے کو رو, جتنا رونا ہے رو لو, مگر حضور کے سامنے نہ رونا, میں سرکار کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. بلال کہتے ہیں پھر مجھے پکڑ کے لے کے گئے,
نبی کی طرف چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. اللہ اکبر. نہیں مالو زر تو کیا ہے, میں غریب ہوں یہی نہ, میری بے کسی مجھے لے چل تو ہی جانب مدینہ. کہتے بلال مجھ سے کہہ رہے تھے رونا نہیں, اگر جیسی حضور کو دیکھا فوراً سسک کے روئے. یا رسول اللہ میں اپنے بھائی بلال کو خرید لایا. میرے آقا بلال کو کہتے حضور نے جب مجھے دیکھا میں قدموں میں گرنے والا تھا, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. بلال کہتے میں قدموں پہ گرنے والا تھا, حضور نے باہیں پھیلا دی. ساری عمر کسی کی محبت میں بار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. اللہ اکبر. بلال کہتے مجھے سینے سے لگایا اور میں بھی درد کا مارا تھا, رونے لگا. کہتے کوئی اچھا ہم درد مل جائے تو درد بیان کرتا ہے بندہ. کہتے میں روتا رہا جتنا میرا دل چاہا اتنا رویا, سسک کے رویا. کہتے پھر میں زمین پہ بیٹھا تو حضور نے فرمایا کہ خدیجہ میرا بلال آیا. میرا بلال جاؤ جلدی بولو, میرا بلال آیا ہے. لفظ میرا پہ دھیان دو. میرا ہر ستم ہر جفا گوارا ہے, اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. ہر ستم. حضور نے فرمایا میرا بلال آیا ہے. کہتے کھجور حضور کی بیوی امی آئی, خدیجہ نے بھیجی تو آپ کی بیٹی لے کے آئی تو میں اس کے کھانے لگا تو حضور نے کہا تم نہیں کھاؤ گے. کھجور اٹھائی, گٹھی نکالی, میرے منہ میں دے دی اور کہا لو کھاؤ. کہتے بلال زندگی گزر گئی, اس کھجور کا مزہ میرے اندر سے نہیں گیا جو حضور نے اپنے ہاتھوں سے کھلائی تھی. اور کہتے ایک تو میں کھجور نہیں بھولتا اور دوسرا وہ مکے کی فتح والا دن نہیں بھولتا. حضور نے فرمایا میرا بلال کعبے پہ چڑھ کے اذان پڑے گا. سارے لوگ آئے, یا رسول اللہ کفار مکہ کہتے ہیں ان کے دل جل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بلال کو تو ہم کعبہ نہیں دیکھیں, کعبے کے اوپر چڑھائیں گے, یہ نہ کریں. حضور نے فرمایا کیوں نہ کروں, جب بات آئے ریت پہ لیٹنے کی تو بلال کرم ریت پہ لیٹے, سینے پہ پتھر بلال لگوائے, انگاروں پہ بلال لیٹے. اذان کوئی اور پڑے گا, میرا بلال کوئی اذان پڑے گا, چڑھ جا. کہتے بلال میں چڑھ گیا کعبے کے اوپر اور حضور کو دیکھ کے عرض کیا یا رسول اللہ کدھر دیکھ کے اذان پڑھوں, یا رسول اللہ کدھر دیکھ کے اذان پڑھوں. مدینے سے تو مکے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا تھا, اب کعبے پہ چڑھا ہوں تو کدھر منہ کر کے اذان پڑھوں. حضور نے فرمایا میری طرف. تو حضور کر رہے تھے طواف اور بلال پڑھ رہے تھے اذان. وہ صرف کھڑے ہو کے نہیں بلکہ متحرک تھے, گھوم کے اذان پڑھتے تھے اور بریلی والے کا یہ عقیدہ ظاہر کرتے تھے. اللہ اکبر. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 ماشاء اللہ حضرت. پانچ منٹ اور بس. ہمیں پتہ ہے, ہماری بہنوں کو پتہ ہے, ہم کو پتہ ہے اسلام کیا ہے. ہم تو ہماری اس قوم میں تو دیوس اس وقت 90% تقریباً لوگ دیوس ہو چکے ہیں. دیوس وہ جو جنت کی حقوق بھی نہیں سنگے. حضور نے فرمایا بدبخت انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر دے. جلدی بولو سبحان اللہ. اس کے لیے بچوں کے لیے بنا دیا, اس کے لیے بنا دیا, نہ بچوں کو لڑ اپنی بیٹی کو بیوی کو لے کے جا رہا ہے بندہ شادی میں سجا سوار کے, وہ دیوس ہے. کون ہے بولو جلدی بولو. اپنی بیوی کو سجا سوار کے لے کے جا رہا ہے, دنیا کو بتا رہا ہے لوگوں میں دوسروں کی بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھنے جا رہا ہوں تو اپنی بدلے میں لے کے جا رہا ہوں تاکہ اسے بھی میری بیوی کو بھی کوئی دیکھے. شادیوں میں جا کر کے دیکھو آپ کا دل ہٹ جائے گا شادیوں سے اگر مسلمان ہو. 15 سال کی لڑکیوں کے سر کے دوپٹے غائب ہو گئے, بوڑھی عورتیں تو رکھ رہی ہیں آج بھی, مگر نوجوان نسل برباد ہو گئی. بتاؤ جو لڑکیاں شادی سے پہلے لڑکوں سے ٹیلی فون پہ بات کرتی ہوں, کیا وہ کوئی حیادار ایک معاشرہ لوگوں کو ایک معاشرے میں اچھے بچوں ان کی کوکھ سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ نہیں. بتاؤ تو. آپ جا کے دیکھو مسلمان بچیوں کو, مسلمانوں کے شادیوں کے, آج تو سبھی مسلمان لگ رہے ہیں اور شادی والے دن پتہ چلے گا کون کتنا مسلمان ہے. یہ ماننے والے ہیں مسلمانوں کے, ان کی جب شادیاں آ رہی ہیں اکثر شادیوں میں تو وہ بجتا ہے ڈی جے. ابھی وہاں بریلی کا معاملہ میں نے سنا کہ وہاں علماء نے بین کر دیا, جو بھی ڈی جے بجائے گا اس کی شادی میں نکاح نہیں پڑھائیں گے. اب تو کو چالاکی دیتے کیا کہا نکاح نہیں ہوگا. اب انہوں نے کیا کیا کہ ظہر میں ہی نکاح پڑھا لیتے ہیں مسجد میں اور رات کو ناشتے.
یعنی دوپہر میں نکاح ہو گیا، اب کیا اختلاف کرو گے؟ بولو نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد شام کو نچا رہے ہیں، بتاتے تھوڑی ہی نچائیں گے، اب عالم کو تھوڑی خبر ہے، مسجد میں لے جا کے نکاح پڑھواتے ہیں۔ ارے یہ قوم تو خود برباد ہوگی تو اسے کون عالم بچائے گا؟ بولو تو جب پابندی لگ گئی تب یہ چلا کے نکالی، کیا نکالی؟ چلا کے نکالی۔ اثر میں کر لیا، رات کو عشاء میں ناچ۔ اچھا پہلے کیا ہوتا تھا نا، ڈاکو ڈکیت لٹیرے لفنگے بدماش جب کسی گاؤں میں داخل ہوتے تھے تو پہلے وہ کرتے تھے فائر اور آواز کرتے تھے، آج کل برات والے بھی یہی سب کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، مسلمان ایسے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، سبحان اللہ۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنون۔ ہم مسلمان ہیں، جس کے کبھی دعاؤں میں یقین نہ ہو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ 60,000 صحابہ کرام تقریباً دریا دجلہ کے کنارے پہ کھڑے اور پل توڑ دیے گئے، مدائن کے سامنے محلات نظر آ رہے ہیں اور کفار ہنس رہے، اب کیسے آؤ گے؟ اب کیسے لگو گے؟ ہم نے تو توڑ دیے پل، اب پانیوں میں کیسے آؤ گے؟ سعد بن وقاص نے کہا، او لوگوں مسلمانوں، پہلے یہ بتاؤ تم میں سے اگر کسی نے کبیرہ گناہ کیا ہو، جیسے جھوٹ، جیسے غیبت، جیسے بہتان، کہا اگر تم میں سے کسی نے کبیرہ گناہ کیا ہو تو توبہ کر لے۔ ایک بھی صحابی نے نہیں کہا کہ میں نے کیا ہے۔ 60,000 حضور کی پرورش اور حضور کی تربیت والے صحابہ ہیں، ان میں سے 60,000 میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس میں سے یہ کام کیا ہو۔ تو حضرت سعد نے کہا ڈال دو گھوڑے، اب اللہ کی نصرت ہم کو ملے گی۔ سمندر میں گھوڑے ڈالے گئے، دریا میں گھوڑے ڈالے گئے، گھر دریا میں گھوڑے دوڑے، دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے پیر ظلمات میں دوڑا دیے تھوڑے۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، لمبی مجھے بات نہیں کرنی ہے، آخری بات کر لوں۔ اور کبھی کبھی حالات دیکھ کر کے لگتا ہے تقریر کرنا چھوڑ دو، چلو کہیں گوشہ نشینی کرو، کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ رزق دے، مہربان۔ کبھی کبھی لگتا ہے چھوڑو سب کچھ، کیا مطلب رہ گیا ہے؟ جب حالات اس قدر بگڑ جائیں، اس قدر بگڑ جائیں کہ لوگ اپنی بیویوں کے ڈر سے اپنی امی سے تو بات نہ کریں اور بیوی کی امی کو امی جان جائیں۔ جب بیویوں کے ڈر سے اپنے ابا کو ابا کہنے میں اس کے منہ میں جو ہے وہ درد ہوتا ہے، اور جب اپنے سسر کو دیکھتا ہے تو ابا جوان کہتا ہے۔ ابے جس کا خود کا ابا زندہ ہو وہ دوسرے کو ابا نہیں بناتا۔ سنو ادھر دیکھو، اے بیٹا، آواز بہت دیر سے آ رہی ہے آپ کی ادھر، میرے لال آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، مگر حساب سے 2:30 بج گئے، آپ کو لگ تو نہیں رہا ہے 2:30 بجے؟ بڑے سب دل آدمی ہیں، مجھے تو بہت دیر سے لگ رہا ہے کہ 2:30 بجے۔ آپ کو محبت ہے آپ کے، اللہ آپ کو جزا عطا۔ ہاں بہت ہو گیا، ابھی 6 منٹ کم ہے۔